والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم أحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين المعصومين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين الحاسدين الغاصبين المنافقين المشركين اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صلوات معصوم فرماتے ہیں صلوات کو پڑھتے رہا کرو، اس سے تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہتی ہے، پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ بلند صلوات۔ درخواست گزار ہوں اپنے ولی الاثر امام کے حضور، میرے مولا آئیے کہ زمانے کو پھر سے کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانہ پھر سے حسن کے فلم کو دیکھے، آئیے کہ زمانہ پھر سے حسین کی کریمی کا محتاج ہے، آئیے کہ زمانے کو سجاد کے سجدے کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو باقر کے علم کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو موسیٰ کاظم کی عظمت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانہ رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا کو دیکھے، آئیے کہ زمانے کو تقی کے تقوی کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو نکی کی نفاست کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو عسکری کی خیبت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو اکبر کے جمال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے اصغر کے کمال کی ضرورت ہے۔ بانیان کا پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ و اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے، آمین کہنے سے کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، البتہ آپ کی آمین کسی کی دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، اور 40 بندوں کا کہا خدا واپس نہیں لوٹاتا۔ ہر عبادت کا حاصل جو ہوتا ہے دعا ہوتا ہے، مقصد دعا ہوتا ہے، لہذا جب بھی دعا مانگی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ پورے دل کے ساتھ آمین کہا۔ خدا وہ عبادت منہ پہ واپس مار دیتا ہے جس عبادت میں انسان کی دعا شامل ہو۔ کوشش کریں کہ عبادت میں آمین میں ہر بندہ شریک ہو۔ میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سید و ساجدین کا صدقہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مالک اللہ جتنے تنگ دست ہیں امام رضا بادشاہ کے خزانوں کا صدقہ مالک وسیع اس کے حلال عطا فرمائے۔ مالک بے جرم مسیروں کو رہائی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں صدقہ باب الحوائج شہزاد علی اصغر کا مالک نیک صالح فرما بردار اور زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ نازک دور میں پورے شوق دور میں ہر ماں بہن اور بیٹی کا پردہ میرے اللہ سلامت رکھے۔ ملک پاکستان کی سالم عزت کو میرے اللہ محفوظ فرمائے۔ افواج پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میرے اللہ نصرت فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ دیدار کربلا نہ کرنا۔ صلوات ایک پڑھیں اور ایسی پڑھیں دعائیں ساری قبول ہو جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، اسے چاہیے کہ ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ کوشش کیجیے ایک صلوات پڑھیے اور باجماعت پڑھیے۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے؟
نہایت ہی قابل احترام بزرگ برادران ایمان اور چھوٹے بچے بھی محفل میں شریک ہیں، اور میں نے خورشید بھائی کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں پہلی بار آیا ہوں اور میں آپ کے معیار اور مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے علی والا جہاں پہ بھی ہو اس کا معیار بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مزاج بھی ایک ہوتا ہے۔ جو بندہ شریک ہے وہ بندہ سر اٹھائے میرے ساتھ۔ علی والا جہاں پر بھی ہو اس کا معیار بھی علی ہے، اس کا مزاج بھی علی ہے۔ ہم عالم الست سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بس چہروں کی شناسائی رہتی ہے، وہ بھی آج ہو گئی۔ تو مزاج تھوڑا شاعرانہ ہے، چونکہ آپ اکثر مجالس سنتے ہیں، علماء کے افکار، خطبہ کے نظریات، ذاکرین کے قصائد، نثر اور بیان وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، دو چار گزارشات آپ کے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جناب میری طرف دیکھ کے متوجہ رہیں گے، او پیچھے والے بھائی تھوڑا میرے لیے مہربانی، اگر متوجہ رہیں گے تو اگلی دو چار باتیں بہتر سے آسانی سے پہنچ جائیں گی۔ تو میں نے آتے ہوئے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے میں نے کوئی ذاکر کی بات نہیں، مولوی کی بات نہیں، راوی کی بات نہیں، مصنف کی بات نہیں، میں نے بات کی ہے اللہ کے قرآن سے۔ چونکہ عالم اسلام میں لوگوں نے کچھ نظریات، کچھ تھیوری، کچھ افکار اپنے طور پہ رکھے ہیں۔ 1 منٹ آپ نے مجھے دینا، اس 1 منٹ سے اگلے جتنے منٹ ہوں گے میں آپ کی سماعتوں کا ضامن ہوں۔ صرف 1 لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعتیں ادھار دے دیں، میں ولایت علی سے مزین کر کے آپ کو واپس دیتا ہوں۔ لوگوں کے نظریات کے اندر، لوگوں کے افکار کے اندر، لوگوں کی تھیوریز کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہر بندے کے لیے فائدہ ہے۔ بولنے میرے ساتھ تائید کرنی ہے، جو بندہ مشن حسین میں شریک ہے، قرآن ہر بندے کے لیے فائدہ ہے۔ ہر بندے نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن صرف فائدہ ہے، قرآن صرف نفع ہے، قرآن صرف پروفٹ ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے اس نظریے کی تردید کی۔ بولنا میرے ساتھ، ہاتھ کھول کے میرے بھائی تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں میرے، قرآن نے اس نظریے کی تردید کی ہے، یعنی قرآن کہتا ہے میں صرف فائدہ نہیں ہوں، میں نقصان بھی ہوں۔ اب آئے نا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن فائدہ کس کے لیے ہے اور قرآن نقصان کس کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں لیا، ہم نے قرآن ہدایت کے لیے لیا۔ بولے یار وہ بندہ جو شریک ہے یار، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن ہے ہدایت کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو کس کے لیے فائدہ ہے، ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے جس قرآن کو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ تو للمومنین۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر میں فائدہ ہوں، اگر میں شفا ہوں، اگر میں رحمت ہوں تو صرف مومن کے لیے۔ نظریہ قرآن نے دیا ہے، میں نے اپنے طور پہ بات نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے میں مومن کے لیے فائدہ ہوں، مومن کے لیے شفا ہوں، مومن کے لیے رحمت ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیرا کوئی اور پہلو؟ قرآن نے آیت آگے بڑھائی، فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جتنے ظالم ہیں ان کے لیے قرآن سراسر نقصان ہے۔ بولے یار جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ، یعنی پیمانہ قرآن نے دے دیا۔ خورشید بھائی، صدی احمد، قرآن نے نظریہ دے دیا ہے کہ میں ظالم کے لیے نقصان ہوں، مومن کے لیے رحمت ہوں، مومن کے لیے فائدہ ہوں، مومن کے لیے شفا ہوں۔ خود قرآن کا یہ اعلان ہے، یعنی قرآن ہے مومن کے لیے فائدہ۔ چلے آئیں قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ کہنے کو تو ہر بندہ مسلمان ہے، ہر بندہ کالا لباس پہن سکتا ہے، کڑی پہن سکتا ہے، ہر بندہ حلقہ ماتم میں آ سکتا ہے، لیکن آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ اب آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی، بات وہ ہو رہی ہے جو توحید نے کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مومن کون ہے؟ میں نے کہا جو توحید کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، جو توحید کو مانے وہ مومن نہیں، موحد ہوتا۔ بولو یار میرے ساتھ، جو توحید کو مانے، جو اللہ کو مانے وہ مومن نہیں، موحد ہے۔
ہم نے سوچا شاید نماز پڑھنے والا مومن ہو. انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے والا مومن نہیں، نماز پڑھنے والا مصلی ہے. خاموش ہو گئے، لگتا ہے شریک نہیں ہے میری بات. جب تک بات سمجھ میں نہ آئے مجھے روک لے. میں نے پوچھا شاید روزہ رکھنے والا مومن ہو. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب، روزہ رکھنے والا مومن نہیں، روزہ رکھنے والا صائم ہوتا ہے. ہم نے پوچھا شاید حج پہ جانے والا مومن ہو. انہوں نے کہا نہیں، حج پہ جانے والا مومن نہیں، حج پہ جانے والا حاجی ہوتا ہے. ہم نے پوچھا شاید زکوٰۃ دینے والا مومن ہو. انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ دینے والا مومن نہیں، زکوٰۃ دینے والا مزکی ہوتا ہے. ہم نے پوچھا شاید جہاد لڑنے والا مومن ہو. انہوں نے کہا جی نہیں، جہاد لڑنے والا مومن نہیں، جہاد لڑنے والا مجاہد ہوتا ہے. ہم نے کہا پھر ہمیں بتا دے جو اذان کہتا ہے وہ مومن ہے. انہوں نے کہا نہیں، اذان کہنے والا بھی مومن نہیں، اذان کہنے والا مؤذن ہے. ہم نے کہا شاید اقامت کہنے والا مومن ہو. انہوں نے کہا نہیں، اقامت کہنے والا مومن نہیں، اقامت کہنے والا مقیم ہوتا ہے. میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا حسین بادشاہ کا ذاکر ہوں. میں نے توحید کا کہا، آپ نے موحد کہا. میں نے نمازی کہا، آپ نے مصلی کہا. میں نے روزے دار کہا، آپ نے صائم کہا. میں نے حج پہ جانے والا کہا، آپ نے حاجی کہا. میں نے جہاد لڑنے والا کہا، آپ نے مجاہد کہا. میں نے زکوٰۃ دینے والا کہا، آپ نے مزکی کہا. میں نے اذان پڑھنے والا کہا، آپ نے مؤذن کہا. میں نے اقامت کہنے والا کہا، آپ نے مقیم کہا. پھر ہمیں بتا دیجئے مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا جاؤ نبی سے پوچھو مومن کسے کہتے ہیں. جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں، اب رسالت کا لہجہ بدل گیا، اب رسالت کے انداز بدل گئے. رسول مسجد نبوی سے باہر آئے، صحابہ کو گواہ بنایا، علی کو ساتھ کھڑا کر کے، علی کا بازو بلند کر کے رسول فرما رہے ہیں یا علی حبوں کا تقوی ایمان. یا علی مومن وہی ہے جو متقی ہے اور تجھ سے محبت کرتا ہے. جیو ماتمی، جیو ماتمی. قرآن کہہ رہا ہے میں مومن کے لیے شفا، مومن کے لیے رحمت ہوں. رسول فرما رہے ہیں مومن ہونے کی شرط یہی ہے وہ متقی، محبت کرتا ہو علی. اب پیمانہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث دونوں کے نظریے سے آ گئے کہ ایمان کی بنیاد ہے علی کی محبت. میں نے نتیجہ دیا ہے آپ کو، ایمان کی بنیاد ہے علی کی محبت، اور علی کی محبت کا تقاضا ہے ایمان. یعنی ہر وہ بندہ جو متقی ہو کہ علی سے محبت کرے، قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے. اور 73 فرقے عالم اسلام کے، میں بہت بڑی سطر کہنے جا رہا ہوں. 73 فرقے میں نے حسین بادشاہ سے ہاتھ جوڑ کے دہلیز سے جا کے منت کر کے یہ خیرات دی، اور میں نے کبھی اس چیز پہ غور فکر تکبر فخر ناز کیا ہی نہیں. جو دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں. میں خود کو حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا، سب سے ادنا ذاکر کہتا ہوں. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، میں 73 فرقے علماء اسلام کے 73 فرقوں سے ایک ہی سوال کریں بھائی خوشی. 73 فرقوں کے مولوی بٹھا کے ان سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کوئی بدبخت کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، سزا کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں دنیا ہے جو توحید کی منکر ہے. 73 فرقے سامنے بٹھائیں، ہر فرقے کا مولوی لکھ کے دے گا کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو اللہ کا انکار کرے، پچھلا محلہ، وہ کافر ہے. انہی 73 فرقوں کے مولویوں سے پوچھیں اگر کوئی بدبخت کہے میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، 73 فرقہ ریٹن لکھ کے دے گا کہ یہ کافر ہے. اگر کوئی آدم کو نہ مانے، جی کافر ہے. نوح کو نہ مانے، سمجھ آ رہی ہے؟
जो नूह को ना माने जी काफर, इब्राहिम को ना माने जी काफर, दाऊद और सुलेमान को ना माने काफर है, यहया और ज़करिया को ना माने काफर है, मूसा और ईसा को ना माने काफर है, नमाज को ना माने काफर है, रोजे को ना माने काफर है, हज और ज़कात को ना माने काफर है, सदकात और वाजिबात को ना माने काफर है, कुरान का इनकार करे काफर है, मौत का इनकार करे काफर है, फरिश्तों का इनकार करे काफर है, कब्र का इनकार करे काफर है, सवालों जवाब का इनकार करे काफर है, जन्नत का इनकार करे काफर है, जहन्नम का इनकार करे काफर है, खून और गुलमा का इनकार करे काफर है। यानी जो जो जुर्म कर सकते हो तुम कर लो। 73 फिरका कहता है तुम सिर्फ काफर हो, फकत काफर हो, ओनली काफर हो। हर जुर्म पे एक ही सजा है, बंदा सिर्फ काफर है, सिर्फ काफर है। हमने पूछा क्या ऐसी भी कोई जुर्म है, ऐसी भी कोई खता है कि जिसके करने वाले पे एक से ज्यादा सजाएं हो? उन्होंने कहा रसूल से हदीस पूरी सुनो। जब हमने रसूल से पूछा, रसूल फरमाते हैं या अली बुग़्ज़ो का कुफ्र वल निफाक, लेकिन या अली जिसने तुमसे बुग़्ज़ रखा वो काफिर भी है और मुनाफिक भी है। जियो यानी हर जुर्म पे इकहरी सजा, इकलौती सजा। हदीस रसूल पढ़ रहा, रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह से लेके जन्नत जहन्नम तक हर चीज का इनकार कर लो, तुम सिर्फ काफर हो। लेकिन अगर तुमने इनकार किया अली का, फिर तुम काफर भी हो, मुनाफिक। इसका मतलब मुनाफिक कहते ही उसे है जो अली का दुश्मन हो, जिसने जहां पे जिस मकाम पे जैसे अली से बुग़्ज़ रखा, रसूल की हदीस के मुताबिक वो मुनाफिक हो गया। अब नबी के जिम्मे होते हैं दो काम, या तो बताता है या दिखाता है। मैंने अपने अंदर एक नजरिया रखा है, बात वही अच्छी होती है या अल्लाह के कुरान से हो या मासूम के फरमान से हो। आए कुरान कह रहा है नबी दो काम करता है, या दिखाता है या बताता है। पहला नबी है अल्लाह का आदम। अब मेरी ताईद भी करनी है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप पढ़ें। आदम ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। पूरी तवज्जो आखिरी बंदे तक। नूह ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। इब्राहिम ने कहा अल्लाह है, बता दिया, दिखाया नहीं। मूसा ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। ईसा ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा अल्लाह है, बताया, दिखाया नहीं। जन्नत है, बताई, दिखाई नहीं। आदम है, बताई, दिखाई नहीं। फिरदौस है, बताई, दिखाई नहीं। नईम है, बताई, दिखाई नहीं। जिब्रील है, बताया है, दिखाया नहीं। इज़राइल है, बताया है, दिखाया नहीं। मिकाइल है, बताया है, दिखाया नहीं। इसराफील है, बताया है, दिखाया नहीं। कौसर है, बताई है, दिखाई नहीं। दूध की नहरें हैं, बताई है, दिखाई नहीं। हूरो हिरमा है, बताई है, दिखाई नहीं। आओ गदीर के मैदान में चलते हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आप हर चीज बताते हैं, दिखाते नहीं है। बताते हैं, दिखाते नहीं है। रसूल ने कहा आप बोल। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हर चीज आप बताते हैं, दिखाते नहीं। मेरा बाजू पकड़ के पलानों के मिंबर के करीब लेके गए, कहते आप पूछ। मैंने कहा सरकार बताते हैं, दिखाते नहीं है। रसूल ने अली का बाजू पकड़ा, 1.25 लाख हाजियों का गवाह बनाया, जुबान से बताया,
ہر چیز بتائی ہے دکھائی نہیں، لیکن علی کو بتایا بھی ہے دکھایا بھی ہے۔ ایک حدیث ہے اور اسے خلیفہ اول نے روایت کیا، حدیث ہے ان نظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا ایک بات تھوڑی سی باریک آ گئی، عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی، کیونکہ معبود صرف وہ ہے، عبادت تو ہوتی ہے صرف اللہ کی، لیکن مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت۔ اچھا جب کہا نا رسول نے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، خورشید بھائی چند بندے چلتے ہوئے رسول کے قریب آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے، کہا بالکل حق فرمایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کچھ بندوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ہوئے 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 یا رسول اللہ وہ عبادت کیسے کریں گے؟ رسول فرماتے پریشان نہ ہو، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ذکر کا تعلق یا زبان کے ساتھ ہے یا کان کے ساتھ ہے، یا بولنے کے ساتھ ہے یا سننے کے ساتھ ہے۔ جب رسول نے کہا نا کہ ذکر کر کے عبادت کرو، سن کے عبادت کرو، پھر ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسے ہوں گے ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، بول بھی نہیں سکتے ہوں گے، سن بھی نہیں سکتے ہوں گے، یا رسول اللہ ان کے لیے حکم فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ عبادت ہوگی۔ آئیں ادب کے ہاتھ جوڑتے ہیں رسول اللہ سے کہ نماز ہر بندے پہ واجب ہے، بیمار کے اوپر قضا ہو جاتی ہے، روزہ ہر بندے پہ واجب ہے، مسافر کے اوپر قصر ہو جاتا ہے، حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن غریب دیتا نہیں۔ یا رسول اللہ جب ہر عبادت کے اوپر آپ نے رعایت دے دی تھی، علی کی محبت میں بھی رعایت دے دیتے۔ آپ نے کہا جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن کے عبادت کرے، جو سن نہیں سکتا وہ بول کے عبادت کرے، جو بول نہیں سکتا وہ علی کی محبت دل میں رکھے، یہ عبادت ہوگی۔ رسول نے فرمایا میں نے دشمن کا اعتراض ختم کر دیا ہے، قیامت تک بندہ یہ تو کہہ سکتا تھا علی سے عبادت اس لیے نہ کر پایا، میری آنکھیں نہیں تھی اس لیے نہیں کر پایا، میری زبان نہیں تھی اس لیے نہیں کر پایا، میرے کان نہیں تھے۔ رسول فرماتے ہیں میں نے علی کی محبت کو دلوں میں واجب قرار دیا ہے، اب ہمت ہے تو کوئی کہہ کے دکھائے عبادت اس لیے نہیں کی میرے پاس دل نہیں تھا۔ جیو ماتمیوں، اس لیے عبادت نہیں کر پایا کہ میرے پاس دل نہیں تھا۔ اور بات ہو رہی تھی کہ عبادت ہوتی ہے فقط اللہ کی، اس کے موجود ہونے میں ہم سب شریک ہیں لیکن اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، موجود ہونے میں سارے شریک ہیں۔ خلیفہ اول کی روایت علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور جبکہ عبادت ہوتی ہے فقط اللہ کی۔ تو چلیں اپنی کتاب کا حوالہ چھوڑ دیں، اہل سنت کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے سوائق محرقہ۔ آخر علی کا چہرہ دیکھنا ہی کیوں عبادت ہے؟ آج سوائق محرقہ میں مصنف نے ایک جملہ لکھا ہے، اور جملہ نہیں لکھا اس نے تاریخ رکھ خدا کی قسم جملہ پڑھنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے دل سے اس مصنف کو واہ 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 لکھتے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے 2 منٹ کی بات چاہیے 3 منٹ کی بات چاہیے، لیکن بات جب ادھر سے آتی ہے نا تو بات کا لطف بدل جاتا ہے۔ کم سے کم اس بندے کو ضرور بابا کرنا اگر علی مجاہد کو بابا نہیں کرنا۔ اس نے لکھا ہے کہ تمام چہروں میں علی کا چہرہ دیکھنا صرف اس لیے عبادت ہے علی کے علاوہ جتنے چہرے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکے ہیں۔ اس نے کہا علی کے علاوہ جتنے چہرے تھے وہ کسی نہ کسی بت کے سامنے جھکا ہے، کوئی کنکر کے سامنے جھکا، کوئی شنکر کے سامنے جھکا، کوئی مناف کے سامنے جھکا، کوئی عزا کے سامنے جھکا، لیکن علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ علی کا چہرہ اس لیے کسی بت کے سامنے نہیں جھکا کیونکہ علی کا چہرہ علی کا چہرہ نہیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ۔
खुर्शीद भाई मैं हदीस पूरी कर दूं, सदिया में पूरी तो अबरार भाई हमारे तक हदीस आई, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। अच्छा मैं ये छोड़ रहा था, लेकिन शाह जी इन्होंने इस अंदाज से सुना कि इनका हक बनता है कि अगले मोती भी यहीं पे बखेरे जाएंगे। आपका हक बनता था, आपका हक समझ के वल्ला बिल्ला मिंबर पे बैठा हूँ, मेरा ये मिशन ही नहीं था। मैं आप हजरात के सामने पहली दफा मिंबर पे पूरी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ। आपने सुना है मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। हदीस पूरी है अल्लाह मौलाना व मौलाकुम फमन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। तर्जुमा करूं, अल्लाह मौलाना, पहला मौला अल्लाह है। नहीं 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 यार, मैं तो सोच रहा था उस जगह पे नहीं जा रहे। सबसे पहला मौला अल्लाह है, वह मौला कुम, फिर मैं मौला। रसूल कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं सबसे पहला मौला अल्लाह है, फिर मैं मौला हूँ। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह भी मौला है, आप भी मौला है, वो भी मौला है, आप भी मौला है, उसके मौला होने में और आपके मौला होने में फर्क क्या है? रसूल फरमाते क्या ये फर्क कम है? वो हम जैसों का मौला है, हम तुम जैसों के मौला। जियो माता सबसे पहला मौला अल्लाह, यानी रसूल की हदीस ने ये पैमाना, ये शर्त रखी कि अल्लाह के अलावा जो भी है मोहताज मौला है। अब जमाने में चले जाना, किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, जो बंदा कहे कि मेरा मौला नहीं है, समझ लो मुशरिक। क्योंकि कायनात में सिर्फ अल्लाह है जिसका कोई मौला नहीं है। बाकी अल्लाह मौला है मोहम्मद जैसों का, मोहम्मद अली मौला है हम जैसे। इसलिए इरशाद हुआ अल्लाह मौलाना, सबसे पहला मौला अल्लाह है, वह मौला को, फिर मैं मौला हूँ, फमन कुंतु मौला, फिर जिसका मैं मौला, फहाजा अलीयुन मौला, उसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। जब से मैं मौला, तब से इसका मतलब अगर मोहम्मद आदम का मौला है, फिर अली भी आदम का मौला। यानी जिसका मोहम्मद मौला, उसका अली मौला। अब अगर कोई कहे मैं अली को मौला नहीं मानता, फिर उस बंदे के साथ बहस न करे, फिर उस बंदे के साथ कोई झगड़ा न करे, क्योंकि हदीस रसूल की है जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसका मतलब अली को मौला वो मानेगा जो पहले मोहम्मद को मौला मानता। अली को मौला वो मानेगा जो मोहम्मद को मौला मानता है। अब किताबें आई हैं 4, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तो जो तौरात है ये नबी से 2500 साल पहले आई, ज़बूर 1500 साल पहले आई, अंजील लगभग 650 साल पहले आई। अब यहाँ पे एक मुल्ला की छोटी सी मुनाफिकत पढ़ के मैं देखूंगा, अगर आपने मजीद सुनना चाहा तो मजीद पढ़ेंगे, वरना 2 जुमले मसाइल। मौलवी ने तौरात का मतलब बता दिया, ज़बूर का मतलब बता दिया, अंजील का मतलब बता दिया, लेकिन कुरान का मतलब नहीं बताया। हर किताब का मतलब बता दिया, कुरान का मतलब नहीं बताया। आज यहाँ से शुरू होके ये उमराबाद के इलाके से लेके किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, किसी लाइब्रेरी में चले जाए, लुगत की जो मर्जी किताब उठा लो,
جب بھی لفظ قرآن لکھیں گے نا آگے لکھا ہوگا اللہ کی کتاب. قرآن کا مطلب نہیں لکھا, اللہ کی کتاب. اچھا قرآن اللہ کی کتاب ہے, باقی تمہاری کتابیں تو باقی بھی اللہ کی ہیں, تو قرآن ہی کے سامنے اللہ کی کتاب کو لکھا. اور یہ جان بوجھ کے غلطی ہے, یہ غلطی کی گئی ہے کیونکہ ملا جانتا تھا. اچھا یہ آپ کی خاموشی توجہ ہے, ملا جانتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کا مطلب بتا دیا فضیلت کرو کہیں اور چلا جائے. کیونکہ جب میں نے پوچھا کہ تورات کا مطلب کیا, انہوں نے کہا تورات نکلا ہے لفظ برات سے, اور برات کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دے, مسح کر دے, تباہ کر. انہوں نے کہا جی جو کتاب باطل کو مٹا دے اسے تورات کہتے. تورات آئی اللہ کے نبی موسیٰ پہ. میں نے پوچھا زبور کا مطلب کیا, انہوں نے کہا زبور نکلا ہے زبر سے, زبر کہتے ہیں احکام کو, یعنی جو کتاب مضبوط احکام والی ہو اسے زبور کہتے ہیں. زبور نازل ہوئی جناب داؤد پہ اور آئی محمد سے 1500 سال پہلے. اگلی کتاب کا نام ہے انجیل. جب ہم نے پوچھا انجیل کا مطلب کیا ہے, انہوں نے کہا انجیل نکلا ہے اینجل سے. اینجل عبرانی اور انگلش زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں. اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو گفتگو اللہ نے فرشتے کے ذریعے عیسیٰ اور اس کی ماں کے ساتھ کی اسے انجیل کہتے ہیں. انجیل آئی محمد مصطفیٰ سے 650 سال پہلے عیسیٰ پہ. پوری ایمانداری کے ساتھ بتانا ہم اپنی زندگی تورات کے مطابق گزارتے ہیں, زبور کے مطابق گزارتے ہیں, انجیل کے مطابق گزارتے ہیں یا قرآن کے مطابق. ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ جنازہ طلاق نکاح یہ ہر چیز ہے بمطابق قرآن. لیکن مولوی نے پہلی تینوں کتابوں کے مطلب بتا دیا, قرآن کا مطلب نہیں. اور یہ قرآن کوئی یہ نہیں تھا کہ بعد میں کتاب بنی تو اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور ہم نے اسے نازل ہی قرآن کیا. اس کا مطلب قرآن شروع ہی سے قرآن ہے. اور قرآن کے اندر ایک راز ہے, یہ اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہیں یار, مجھے لگتا ہے مجھے ہر بات پہ زور لگانا پڑے گا. جب قرآن پہ مشکل آتی ہے اہل بیت کھڑے ہو جاتے ہیں, جب اہل بیت پہ مشکل آتی ہے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے قرآن کا مطلب, اور باہر سے نہیں ڈھونڈنا بھی قرآن ہی سے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 آخری لفظ ہے اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرَ وَكَانَ مَشْهُودًا, کہ ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی کے طور پہ. اچھا جو صبح کی نماز ہوتی ہے یہ سب سے چھوٹی نماز ہوتی ہے, دوسری نمازیں بڑی نمازیں ہوتی ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ میرے اللہ کہ چھوٹی نماز کو گواہی کے طور پہ کیوں لیا, اللہ نے کہا اس میں راز چھپا ہوا ہے. میں نے کہا کون سا راز؟ فرمایا جب صبح نمازی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رات والا فرشتہ ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے, صبح والا ڈیوٹی پہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی رات والے نے بھی دیکھا نمازی کھڑا ہے, صبح والے نے بھی دیکھا نمازی کھڑا ہے. اس کا مطلب قرآن الفجر صبح کی پڑھی ہوئی نماز, فجر کہتے ہیں صبح کی نماز کو, قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے کو. یار جو باتیں تمہاری لغت نہیں سمجھ پائی میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا. قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا, یعنی وہ چیز جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اب آئے مولوی سے پوچھتے ہیں اگر قرآن پڑھا ہوا ہے تو پھر پڑھا کس نے؟ ہم نے پوچھنا تو ہے نا. یہاں پہ خالی کپ پڑا ہو چائے کا, میں پوچھوں کس نے چائے تھی, آپ کہیں گے پی گیا, میں پوچھوں گا کس نے پی. تو قرآن ہے پڑھا ہوا, تو پڑھا کس نے ہے؟ مولوی جلدی کہے گا اللہ نے پڑھا. تو اللہ کے 10,000 صفاتی نام ہیں, ایک نام بھی کاری نہیں ہے. جب اللہ کاری نہیں ہے پھر قرآن کس نے پڑھا؟
खुर्शीद भाई मौलवी को चाहिए था कह देता मोहम्मद ने पढ़ा, लेकिन मजबूरी आ गई। मौलवी कैसे कहे मोहम्मद ने पढ़ा, उसने अपनी जिंदगी में मोहम्मद को अनपढ़ कहा। अब ना तो अल्लाह ने पढ़ा ना ही मोहम्मद ने पढ़ा, तो फिर कुरान पढ़ा किसने? चले आए इस अजीम इज्तिमा के अंदर मौलवी को रियायत देते हैं, हमारी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से। वो कहेगा नहीं जी, मसला ये है कि जिसे हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफजल जाना, वो कुरान नाज़िल होने के बाद भी एक सपारा नहीं पढ़ सका, और बाकी जिन्हें भी हमने माना वो मुसलमान ही तब हुए जब कुरान आ चुका था। आखिरी जुमले फजीलत के हैं, पूरा इंसाफ करना है। अब तू ढूंढ, अगर तुझे कुरान का मतलब पढ़ा हुआ है और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कुरान आने से पहले किसने पढ़ा, कुरान आने से पहले किसने पढ़ा, फिर आ, मैं तेरा बाजू पकड़ के तुझे मक्का की गलियों में ले जाता हूँ। निकाह था तेरे और मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा का, बारात गई हवेलत की हवेली में। जब हवेलत की हवेली में बारात पहुंची, रसूल ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर सामने देखा, फिर पीछे देखा, पूछा आईना आईना अबू तालब, मेरा चचा अबू तालब कहाँ है? आवाज आई लब्बैक या वल्दी, मैं हाजिर हूँ मेरा बेटा। आवाज आई चचा जान, जरा मेरा निकाह पढ़िए, जरा मेरा निकाह पढ़िए। मोहम्मद का निकाह है कुरान के आने से 15 साल पहले। अबू तालब ने कुरान का सीगा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मौलवी के पास रास्ते दो ही है, या तो ये माने कि अबू तालब ने कुरान के आने से पहले कुरान को पढ़ा हुआ था, या फिर ये माने जो अबू तालब कह दे अल्लाह वो कुरान कर देता है। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी सी याद कीजिएगा। जो कुरान आने से 15 साल पहले पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो है हकीकी कारी ये कुरान। और खबरदार, आखिरी जुमला, कभी भी ईमान अबू तालब पे शक मत करना। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब वो एक बड़ा अच्छा जुमला कहा करते थे, वो कहते थे मोहम्मद अबू तालब के भतीजे का नहीं, अबू तालब के ईमान का नाम। और जब बारात पहुंची ना जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के घर, तो जनाबे अबू तालिब ने पूछा, खदीजा बेटा हक मेहर में क्या चाहिए? तो ना यार, इस्लाम के ऊपर अबू तालिब का एहसान सुनना, हक मेहर में क्या चाहिए? बीबी कहती है, चचा जान मैं अरब की अरबपति औरत हूँ, मुझे कोई क्या देगा? अली का बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, खदीजा बेटा तुम मांग तो सही, दुनिया का वो कौन सा कोना है जिस पे मेरे बेटे अली की शाही नहीं। रिवायत बताती है इन बच्चों के ज़हनों को पुख्ता करने के लिए 700 मिस्काल चांदी जनाबे अबू तालब ने रिसालत माप का जनाबे खदीजा के साथ हक मेहर अदा किया। और जवानों, एक मिस्काल चांदी में सुर्ख आंखों वाले 100 ऊंटों की लदी हुई कतार आती और 700 मिस्काल चांदी जनाब अबू तालिब ने दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिस अबू तालिब ने इतना दिया उसकी बेटियां बाजारों में चादरें मांगती रही। दो या 4 मिनट मेरी तरफ देखिएगा। मैं फजाइल में मेरी आदत ही नहीं है, मैंने आज तक किसी बंदे के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन मुसाहिब मेरी मांगी हुई खैरात। मैं ये नहीं कहता कि चीखें मार के रो, उठ के रो, मातम करके रो, मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, इतनी हाय कर दिया करो कि तुम्हारे साथ बैठा हुआ अज़ादार तुम्हारा गवाह बन जाए। और तुम्हारा और मेरा ये मुश्तरका अकीदा है कि मजलिस में जनाब सैयद साजिदीन खुद आते हैं और अकेले नहीं आते।
साथ में पर्देदारों को भी लेके आते हैं, और जो शाम से आती है ना वो हमारी तकरीरें सुनने नहीं आती, वो तुम्हारे आंसू लेने आती है। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपनी बुक्की से पूछती है, अम्मा ये कौन लोग हैं? बीबी फरमाती हैं कि तेरे बाबा के मानने वाले। रो के कहती, अम्मा अगर ये करबला में होते मेरा असगर प्यासा शहीद ना, अगर ये करबला में होते मेरे अकबर को बर्छी न लगती। किसी जाकिर मौलवी की बात नहीं पढ़ूंगा, आपके और मेरी 12वीं सरकार जो पर्दा गैबत में मौजूद हैं, एक दर्द पढ़ते हैं अपनी ज़ियारत नहिया में, वो कहते हैं अस्सलामु अलैका या अज़ाइल मुक़त्तिआत। मैं तर्जुमा करूंगा, मातमी की बेसाख्ता है निकलेगी। मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मजलूम पे जिसके जिस्म के हर हिस्से को काटा गया, मेरा सलाम हो उस गरीब पे जिसके जिस्म के हर हिस्से को काटा गया। शायद इसी जुमले के बाद मैं मिंबर किबला के हवाले कर दूं, खुदा के लिए इस जुमले को वैसे सुनना जैसे बीबी आलिया चाहती है। तुमने आज तक यही सुना है, इन्होंने हुसैन की गर्दन काटी, इन्होंने हुसैन का गला काटा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, झूठ बोलूं 14 का मुजरम हूँ, मुझे गुर्बत शबीर की कसम। सबसे पहले इन्होंने हुसैन की उंगली काटी, उंगली काटने के बाद इन्होंने हुसैन के हाथ काटे, हाथ काटने के बाद इन्होंने हुसैन के बाजू काटे, बाजू काटने के बाद इन्होंने हुसैन के पांव काटे, पांव काटने के बाद इन्होंने हुसैन का गला काटा। इन्होंने इस अंदाज से हुसैन को काटा था, जब मासूमा बाबे के जनाजे पे आई है ना, तो मासूमा को बाबे का जनाजा नहीं, एक टूटा हुआ सीना मिला। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। बाबे का जनाजा नहीं मिला, एक टूटा हुआ सीना मिला है, और उस सीने की हालत भी ऐसी थी, दाएं की पसलियां बाएं में, बाएं की पसलियां दाएं में। और सुनते रहे हो ना आज तक जाकिरीन से कि पत्थरों के नीचे थी हुसैन बादशाह की लाश। खुदा की कसम अज़ादारों, सिर्फ पत्थर नहीं थे, उनमें टूटे हुए नेज़े थे, टूटी हुई तलवारें थी, टूटे हुए तीर थे। रिवायतें बताती हैं अली की बेटी भाई की लाश पे ऐसे गिरी जिस तरह अब्बास ज़ीन से। इन्होंने सैयदजादियों के हाथ पहले इस तरह बांधे थे, लेकिन जब इन्होंने मातम शुरू किया, इन बगैरतों ने पसे गर्दन हाथ बांधे। अब बीबी भाई की लाश पे गिरी है, बीबी ने लाश के ऊपर से पत्थरों को हटाना शुरू किया। उस वक्त अली की बेटी के हाथों में टूटे हुए नेज़े लगे, टूटी हुई तलवारें लगी, टूटे हुए तीर निकले। जब नीचे से एक जख्मी लाश निकली है ना, बीबी ने पूछा है हुसैन मदीने वाला हुसैन तू है? आवाज आई, हाँ आलिया मदीने वाला हुसैन मैं हूँ। बीबी कहती, फिर मुझे इतना बता, तेरी गर्दन कहाँ गई, तेरी उंगली कहाँ गई, और तेरा लिबास कहाँ गया? हुसैन ने एक ही सवाल किया, आलिया मुझे इतना बता, ऐना ऐना रिदाओं का, तेरी चादर कहाँ गई? बीबी की आवाज आई, हुसैन तेरे जाने के बाद तेरा कातिल घोड़े समेत मेरे खैमे में आया, उसने नेज़े के साथ मेरे सर से चादर उतारी। हुसैन में कभी ये